بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ کی آخر کی یہ جو دو آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں یہ دو آیتیں پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر یہ دونوں آیتیں جو شخص پڑھ لے اس آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزانے میں سے نازل فرمائی ہیں، اور ان دونوں آیتوں کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 پہلے خود اپنے ہاتھ سے اللہ نے لکھا۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے قیام اللیل کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ قیام اللیل کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کے برابر ہو جاتی ہے۔ تہجد کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس آیت کے پڑھ کر کے سونے پر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اللہ نے ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خاص خزانے سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی یہ جو دونوں آیتیں ہیں، آخر کی دونوں آیتیں ہیں، یہ عرش کے خاص خزانے سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھلاؤ، یعنی اس آیت کو اپنی عورتوں کو بھی سکھلاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ۔ سکھلانے سے مراد یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو یاد کرایا جائے ان دونوں آیتوں کو، کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے پڑھ کر کے سوئیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور ان دونوں آیتوں کی تفسیر وغیرہ بھی ان کو سکھلا دے، بتلا دے، اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کے اندر بہت خاص طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ مسلمانوں کے جو اعتقادی مسائل ہیں، پہلی آیت کے اندر اس اعتقادی مسائل کو ذکر کیا ہے اجمالی طور پر، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعاؤں کی تلقین کی ہے، کچھ ایسی دعائیں ذکر کی ہیں کہ جو بہت اہم ہیں۔
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھلاؤ، یعنی یاد بھی کرائیں اس کو، بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر وغیرہ بھی ان کے ذہن میں ڈال دیں تاکہ ایمان کے لحاظ سے ان کو مضبوطی حاصل ہو۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، یعنی جس کو معلوم ہے وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، سونے سے پہلے ضرور ان دو آیتوں کو پڑھ لے گا تاکہ اس کو ان آیتوں کی برکت حاصل ہوتی رہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کی فضیلت ہے، بے حد زیادہ فضیلت ہے، ان دونوں آیتوں کو پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی دن کے کسی بھی حصے میں جب یاد آئے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے۔ تو یہ تو آیتوں کی فضیلت ہوئی، اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول نے اعتقاد رکھا ان تمام چیزوں کا جو ان کی طرف نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین نے اعتقاد رکھا، مومنین نے مان لیا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور مومنین نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول نے اعتقاد رکھا، جو چیز رسول کے اوپر نازل کی گئی، پیغمبر کے اوپر جو چیز بھی نازل ہوتی ہے تو اس پر سب سے پہلا ایمان خود پیغمبر کو لانا ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا ایمان خود پیغمبر لاتے ہیں قرآن پر، پیغمبر خود اپنے اوپر سب سے پہلا ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پہلے آپ اپنے آپ پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچایا، دوسروں تک اس کی تبلیغ کی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے رسول جو ہے وہ خود اعتقاد رکھتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر یہ چیزیں، یہ آیتیں اور یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مومنین کا جو طبقہ ہے وہ اس چیز پر اعتقاد رکھتا ہے اور وہ اس چیز پر ایمان لاتا ہے۔ اب اس کے اندر پہلے رسول کے ایمان کو ذکر کیا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد مومنین کے ایمان کو ذکر کیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر دونوں شریک ہیں، مومن بھی شریک ہے، عام مومن بھی اور رسول دونوں ایمان کے اندر شریک ہیں، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ رسول کا ایمان مومنین کے ایمان سے بڑھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ رسول کا ایمان جو ہے وہ مومنین کے ایمان سے ہر حال میں بڑھا ہوا رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کل آمن باللہ، کہ مومنین میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لایا اور اس کے ملائکہ پر ایمان لایا اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یعنی مومن بھی اور مومن کے ساتھ اللہ کے رسول بھی سب ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، ملائکہ پر ایمان لائے یعنی ان کے وجود پر ایمان لائے کہ ملائکہ ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے کہ رسولوں کی جو بھی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ ایمان کی ایمانیات کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کا اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل بنیادی چیز ہے، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں،
وہ وہی ہے ایمان مجمل، کہ ان چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مومنین کی اللہ نے تعریف کی، اس موقع پر مومنین کی اللہ نے تعریف کی کہ مومن جو ہے ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے پہلو سے تعریف کی کہ مومن کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جتنے بھی رسول آئے سب کو ہم اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور ہم سب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بات کو بالکل صحیح صحیح درست طریقے تک اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ کسی نے اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی یا کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہ ہم ایک پیغمبر کو مانیں اور دوسرے پیغمبر کو نہ مانیں۔ جیسے اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کو مانے اور دوسرے پیغمبر کو انہوں نے نہیں مانا۔ اس کی بہت موٹی سی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر بہت سے پیغمبر تھے جن کو نہیں مانا، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو ان لوگوں نے نہیں مانا، قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا، چاہے وہ بعد میں آنے والا ہو چاہے وہ پہلے آنے والا ہو، کسی بھی پیغمبر کا انکار کرنا یہ سیدھے سیدھے کفر ہے۔ اور مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے، وہ فرق نہیں کرتے، سب کو پیغمبر مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، کسی کے پیغمبر ہونے میں وہ شبہ نہیں کرتے۔ تو یہ مومنین کی دوسری تعریف اللہ نے کی کہ وہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور فرق نہیں کرتے۔ فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائے اور دوسرے پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد تیسری تعریف کی مومنین کی کہ قالوا سمیعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یعنی ہم نے اللہ کی بات سن لی، اللہ کے رسول کی بات سن لی اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی اس کے بعد پھر کسی بھی طرح کا کیل قال یا کسی بھی طرح کی کا ہیل حجت نہیں، بس اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو اس کو مان لیا۔ اس میں اشارہ ہے اوپر کی آیت کی طرف، کہ اوپر کی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ دل میں جو خیالات ہوتے ہیں ان پر بھی گرفت ہوگی۔ کل اس کی تفصیل گزری ہے کہ اس سے مراد وہ خیالات ہیں جو دل میں آ کر کے جم جائے اور آدمی کرنے کا پورا ارادہ کر لے لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ لیکن اس آیت سے اتنی تفصیل نہیں سمجھ میں آتی، تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام گھبرا گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے جا کر کے عرض کیا تھا کہ اگر دل کے خیالات پر گرفت ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، کسی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، یعنی آپ اللہ کے رسول نے تفصیل نہیں بتائی تھی کہ وہ کس طرح کے خیالات ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو، اس کے لیے تم کہو کہ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سکھایا اللہ کے رسول نے کہ مشکل لگ رہا ہے، دل کے خیالات پر قابو نہیں ہے، وہ آ ہی جاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس کو مان لو۔ تو یہ اللہ کے رسول نے سکھایا تھا کہ بس جو بھی اللہ کا حکم آئے اس پر کہو سمیعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، دل و جان سے مان لیا، چاہے وہ ہمارے قابو میں ہو چاہے وہ ہمارے قابو میں نہ ہو۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ہمارے قابو میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے مان لیا۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی صحابہ کرام کو، یہ سکھلایا تھا، تو اللہ نے اس پر تعریف کی، مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی اور مومنین کی یہ تعریف کی کہ وہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ان کے اختیار میں ہو تو بھی وہ مانتے ہیں، اور اگر ان کے اختیار میں نہ ہو تو بھی وہ ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے تب بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، ہر حال میں وہ تیار رہتے ہیں، مستعد رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں غفرانک ربنا، کیا ہے ہمارے رب آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان چیزوں میں ہماری مغفرت کر دیجئے، ہم ان چیزوں میں گنہگار ہو رہے ہیں لیکن آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام جو اس بات پر تیار ہو گئے تھے، غیر اختیاری چیز پر بھی انہوں نے سمینہ و اطعنا کہا تھا، تو اس پر تعریف کی اللہ نے کہ مومنین کی صفت اور مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اختیاری اور غیر اختیاری ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر وہ ماننے کے لیے تیار ہے ہر چیز کو۔ اور یہی اس مومن کی اصل شان ہوتی ہے، یہی مومن کا اصل شیوا اور یہی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے آنے کے بعد پھر وہ اپنی حالت اور اپنی کیفیت نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں یا ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، نہیں، اللہ اور رسول کا حکم آ گیا تو پھر ہم اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے اس پر عمل کریں گے، اپنی جان دے دیں گے لیکن اس پر عمل کریں گے، یہی مومن کی شان ہوتی ہے، اسی پر اللہ نے تعریف کی۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہے اس کے اندر اس اوپر والی آیت وَإِن تُخْفُوا مَا فِي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ دوسری آیت جو ہے لا یکلف اللہ، وہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اس کے اندر ایک اجمالی چیز بیان کی تھی، اس کی تفصیل بیان کر دی کہ وہاں پر کس طرح کے خیالات مراد ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے بقدر، یعنی انسان کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے اسی کا حکم دیا جاتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم بھی نہیں دیا جاتا۔ لہذا دل کے خیالات پر انسان کو قابو نہیں ہے، دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، اس پر قابو نہیں ہے، اس لیے اس پر گرفت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن دل میں کسی خیال کا جمانا یہ انسان کے قابو میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی خیال کو جما لے، تو اس لیے اس پر گرفت بھی ہوگی، اس پر پکڑ بھی ہوگی اور اس پر مواخذہ بھی ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، دل کے خیالات سے عمومی خیالات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خیالات مراد ہیں جو دل میں آ کر کے جم جائیں تو ان کی گرفت ہوگی، جو دل میں آ کر کے گزر گئے اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ آگے اور اس کی وضاحت کر دی اللہ نے کہ لہا ما کسبت، کہ نفس کے لیے وہی چیزیں ہیں جو اس نے کمایا، وعلیہ ما کسبت، اور نفس کے اوپر وہی گناہ ہے جو اس نے کیا، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے جو اس نے نیک کام کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اپنے ارادے اور اختیار سے جو اس نے غلط کام کیا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ارادے اور اختیار کے ساتھ جو کام ہوگا اس پر مواخذہ ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے کاموں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کے ارادے اور اختیار سے براہ راست جو کام ہوتا ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر ارادی کام ہوتے ہیں، غیر اختیاری کام ہوتے ہیں، ان پر کسی طرح کا مواخذہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ لہا ما کسبت، کہ انسان کے لیے وہی چیزیں ہیں جو اس نے کی، وعلیہ مکتسبت، اور انسان کے لیے انسان کے اوپر وہ گناہ ہے جو اس نے کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کرے گا اسی کا گناہ اس کو ملے گا، یا جو نیکی کرے گا اسی کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسروں کی نیکیوں کا ثواب اور دوسروں کے گناہوں کا عذاب
इंसान के ऊपर हो, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस इरादे और इख्तियार के साथ दूसरों की नेकियों का सवाब भी इंसान को मिलता है और दूसरे के गुनाहों का अजाब भी इंसान को मिलता है। जैसे बहुत सी हदीस है कि जिसके अंदर इसका जिक्र है कि अगर कोई शख्स किसी बुरे काम की बुनियाद डाल देता है तो बाद के लोग, जो भी वो बाद के लोग उस बुरे काम को करते हैं, उनको तो जो गुनाह मिलता है वो मिलता ही है, उसके साथ साथ जो बुनियाद डालने वाला है उसको खाते में भी कुछ ना कुछ गुनाह जाता है, ये हदीस में है। इसी तरीके से कोई शख्स नेकी की बुनियाद डाल जाता है तो जब तक उस नेकी के करने वाले होते हैं तब तक उसका सवाब जो है मिलता रहता है। जो बुनियाद डालने वाला उसको उसका सवाब जो है मिलता रहता है। तो जाहिर है कि बुनियाद डालने वाला चाहे बुराई की बुनियाद डाल रहा है चाहे वो नेकी की बुनियाद डाल रहा है, वो अपने इरादे और इख्तियार से डाल रहा है, और उसका इरादा और इख्तियार जो है वो दूसरे तक पहुंच गया। यानी वो इरादे और इख्तियार से बुनियाद डाली और वो दूसरों तक पहुंच गया, दूसरों तक पहुंच गया, दूसरे भी उसमें मुलव्विस हो गए, दूसरे भी वो काम करने लगे। जब दूसरे भी वो काम करने लगे तो जाहिर है कि उसका गुनाह या उसका सवाब इसको भी मिलेगा जो उसकी बुनियाद डालने वाला था, इसलिए कि उसके इरादे और इख्तियार का दखल इसके अंदर शामिल है। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना, ए हमारे रब, आप हमसे मुआखजा न कीजिए अगर हम भूल गए या हमसे गलती हो गई, हमारी पकड़ न कीजिए। ये दुआ यहाँ से तलकीन की अल्लाह ने कि ये दुआ आदमी मांगता रहे, कहे कि अगर हमसे भूल हो गई या हमसे कोई गलती हो गई तो उस पर हमारी पकड़ न कीजिए, बल्कि उसको माफ कर दीजिए, उसको दरगुजर कर दीजिए, हमारी भूल और हमारे चूक को दरगुजर कर दीजिए। और हदीस के अंदर है भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के ऊपर से भूल और गलतियों को उठा लिया गया है। यानी गलती से अगर कोई कोई अमल हो जाए या भूले से कोई अमल हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता है। तो भूले से कोई गुनाह हो जाए तो उस पर गुनाह नहीं मिलता है, गलती से अगर कोई गुनाह मिल जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं मिलता है। तो ये दुआ करे कि अगर कोई गलती या कोई भूल हो जाए तो उस पर मुआखजा न कीजिए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन कबलिना, ऐ हमारे रब, हमारे ऊपर बोझ न ला दिए जैसा कि आपने लादा उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। यानी हमारे ऊपर बोझ न ला दिए, मतलब ये है कि हमको जो हुक्म दीजिए वो आसान हुक्म दीजिए, मुश्किल अहकाम न दीजिए। ऐसा हुक्म न दीजिए जिसको हम कर तो सकें लेकिन मुशक्कत बहुत हो। काम दो तरह के होते हैं, एक तो ये कि आदमी कर ही नहीं सकता और दूसरा ये कि आदमी कर तो सकता है लेकिन करने में तकलीफ बहुत होगी। यहाँ पर उसी के बारे में, वो काम जो आदमी कर नहीं सकता, जाहिर है कि अल्लाह ताला उसका हुक्म भी नहीं देगा। इंसान उड़ नहीं सकता इसलिए उसको उड़ने का हुक्म भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि किसी ऐसे काम का हुक्म दे दिया जाए जो इंसान कर तो सकता है लेकिन बहुत मुशक्कत के साथ कर सकता है। तो उससे उसके बारे में कहा कि किसी कोई ऐसा बोझ हमारे ऊपर न ला दिए कि जिसके करने में हमको बहुत मशक्कत हो, बहुत तकलीफ उठानी पड़े, ऐसा कोई बोझ हमारे ऊपर न ला दिए जैसा कि हमसे पहले लोगों पर लादा गया। यानी इस उम्मत से पहले की जो उम्मतें हैं उनके अफराद पर उनके गुनाहों की वजह से और उनकी शरारतों की वजह से बाज अहकाम बहुत सख्त दे दिए गए थे। जैसे यहूद का जो मामला है कि बार बार सवाल करने की वजह से या बार बार परेशान करने की वजह से बाज अहकाम उनके लिए बहुत सख्त हो गए थे, सवाल करने की बुनियाद पर बहुत सख्त हो गए थे। जैसे पीछे पहले पारे में गुजरा है गाय का मसला कि गाय ज़बह करने का हुक्म दिया अल्लाह ने, लेकिन उन्होंने सवाल किया, सवाल करते रहे, यहाँ तक कि वो हुक्म बहुत सख्त हो गया। पहले यह था कि कोई भी गाय ज़बह कर देते, लेकिन वो सवाल करते रहे तो फिर खास तरह की गाय जिसका तलाश करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, वो हुक्म आ गया। तो ऐसा हुक्म हमारे ऊपर न आए कि जिसके करने में बहुत मुश्किल पेश आए। जैसे यहूद के लिए का शरई मसला जो है वो ये था
کہ ان کے کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو وہ پانی سے پاک نہیں ہوتی تھی، ان کو اس کے لیے یہی حکم تھا کہ یا تو اس کپڑے کو کہ اس حصوں کو جلا دیا جائے یا اس حصے کو کاٹ دیا جائے، نجاست جس حصے پر لگی ہے یا تو اس کو کاٹ دیا جائے، کاٹ کے نکال دیا جائے، یا اس کو جلا کر کے کپڑے کے اتنے حصے کو جلا کر کے ختم کر دیا جائے، تب کپڑا پاک ہوتا تھا، ورنہ پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کر سکتا ہے آدمی، یہ کام کر سکتا ہے، لیکن کتنا مشکل کام ہے کہ آدمی ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لے گا پھر دوبارہ اس کو پہننے کی نوبت نہیں آئے گی، یا اس میں پیوند لگانا پڑے گا، تو یہ مشکل حکم ہے۔ یا اسی طریقے سے توبہ کے سلسلے میں پہلے پارے میں گزرا ہے کہ توبے کے سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، یہی تمہارے لیے توبہ ہے۔ یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس طرح کے احکام سے پناہ مانگی، اور یہ دعا تلقین کی کہ یہ دعا کرو، مومنین سے کہا کہ یہ دعا کرو کہ ہمارے اوپر اس طرح کے بوجھ نہ لادے جائے، اور اس امت پر اس طرح کے بوجھ یا اس طرح کے مشکل احکام جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں۔ سورہ حج کی جو آخری آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان حکم دیے ہیں، ایسا حکم نہیں دیا ہے جو لوگوں کے لیے مشکل ہو، جو لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہو، ان کی جان کا نقصان ہو یا ان کے مال کا نقصان ہو یا کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اس امت کو۔ ربنا والا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوائیے وہ چیز جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بھی حکم ہم کو نہ دیجئے کہ ہم اس کو نہ کر سکیں، ایسا بھی حکم ہم کو نہ دیجئے۔ واعفو عنا، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے مالک ہیں اور آپ کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ یعنی یہ کہ واعفو عنا، کہ ہم کو معاف کر دیجئے، یعنی جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے درگزر کر دیجئے۔ زندگی گزارنے میں آپ کے حکم کے خلاف جو بھی چیزیں ہماری گئی ہیں سب کو معاف کر دیجئے، وغفر لنا، اور مغفرت کر دیجئے، یعنی معاف کر دیجئے، معاف کرنے کے بعد ہماری مغفرت بھی کر دیجئے۔ مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیجئے، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، یہ معاف کرنے کا مطلب ہے۔ وغفر لنا، اور مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ہم کو بچا لیجئے۔ ورحمنا، اور رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ دے دیجئے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ واعفو عنا، سب سے پہلے نمبر پر آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جہنم میں سے بچا لیجئے، وغفر لنا، مغفرت کر دیجئے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ ورحمنا، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم پر رحم کر دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے۔ سب سے پہلے نمبر کی چیز اللہ کی رضا ہے، دوسرے نمبر کی چیز جہنم سے چھٹکارا ہے، اور تیسرے نمبر کی چیز جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہے۔ اسی ترتیب کو تو دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے داخلے سے پہلے جہنم سے بچنا ہے۔ یعنی ترجیحی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جہنم سے بچنا جنت کے داخلے سے زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ جہنم سے بچ جائے، پھر اس کے بعد جو نمبر آئے گا وہ جنت کے داخلے کا نمبر آئے گا۔ تو یہی ترتیب وہاں پر بھی ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور صرف جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل نہیں کیا گیا تو وہ مکمل کامیاب نہیں ہے، اس کی کامیابی ادھوری ہے۔ گویا کہ اس کی وہ مغفرت کا تو مستحق ہو گیا لیکن رحم کا مستحق نہیں ہوا، وہ رحم کا مستحق نہیں ہوا۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی تو آدمی کو مکمل کامیابی مل جائے گی، کہ اللہ کی معافی بھی مل جائے، رضا بھی مل جائے اللہ کی، جہنم سے رہائی بھی مل جائے اور جنت میں داخلہ بھی مل جائے، یعنی عفو بھی حاصل ہو جائے، مغفرت بھی حاصل ہو جائے اور رحم بھی حاصل ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انت مولانا،
آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ یعنی جو کافر ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں عبادات کے اندر، یا آپ کے احکام پر عمل کرنے کے میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد کیجیے کہ ہم آسانی کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکیں، آپ کے احکام پر عمل کر سکیں، اور جو شرعی معاملات ہیں ان پر کھل کر کے عمل کر سکیں۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، یعنی یہ مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے اندر درجہ بدرجہ دیکھ لیجئے کہ حدیث کے اندر یا عملی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ وہ قبول ہو چکی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ ان نسینا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، تو ظاہر ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ غلطی اور بھول ہم اس امت سے معاف کر دی گئی ہے، تو یہ دعا قبول ہو گئی، اسی لیے یہ چیزیں معاف ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد لا تحمل علینا اسرن، کہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے، یعنی کوئی مشکل حکم نہ دیجیے، ایسا مشکل حکم کی جس کے کرنے میں بہت مشقت ہو۔ ظاہر ہے اس امت پر کوئی ایسا مشکل حکم اللہ نے نہیں دیا ہے جس کے کرنے میں بہت مشقت ہو پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی چیز ہمارے اوپر نہ لا دیے جس کو ہم کر نہ سکیں، یعنی ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم نہ دیجیے۔ ظاہر طاقت سے باہر اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے، یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ واعف عنا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو ظاہر ہے کہ آدمی یہ دعا مسلسل مانگتا رہے گا، اس دعا کی قبولیت کا ظہور دنیا کے اندر نہیں آخرت میں ہوگا۔ یہ اوپر کی جو تین دعائیں تھی ان کا تو ظہور دنیا ہی میں ہونا تھا، تو ان کا ظہور دنیا میں ہو گیا۔ اب آگے کی جو تین دعائیں ہیں اس کا ظہور جو ہے آخرت میں ہوگا، کہ معافی مل جائے، مغفرت مل جائے، اور رحم حاصل ہو جائے اللہ کا۔ اور پھر یہ ہے کہ کافروں پر مدد حاصل ہو جائے، یعنی کافروں کے خلاف مدد مل جائے۔ تو یہ دعائیں اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق قبول ہو چکی ہیں۔ یہ اہم دعائیں ہیں، بڑی اہم دعائیں ہیں، اس لیے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، استحضار کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے کہ ان کا معنی یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے۔ بلکہ یہ جو آخر کی دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، اہتمام سے بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، یہ ان دونوں آیتوں کو ضرور پڑھیں، ان کی فضیلت بہت ہے، اور سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب موقع ملے ان دونوں آیتوں کو آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا والی اگر دعا قبول ہو گئی تو پھر آخرت میں مزے ہی مزے ہوں گے، یعنی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، سب سے بڑی خوشی اللہ کی رضا وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو خوشی ہے وہ جنت سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا، وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر کی جو خوشی ہے وہ جنت کا داخلہ ہے، وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہو گئی، محض اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے۔ ظاہر ہے اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے توفیق دی اور ہم نے یہ کام کر لیا۔ تقریباً 1 سال لگے سورہ بقرہ مکمل ہونے میں، 1 سال یا اس سے کچھ کم جو ہے یہ لگا ہے۔ اب یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنے دنوں تک مسلسل توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کے سلسلے میں غور و فکر کرتے رہیں اور اس کے سلسلے میں بات کریں، اس سے تذکیر حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کلام کے سمجھنے کے لیے خرچ کریں۔ یہ محض اس کی توفیق ہے، اگر وہ توفیق نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگوں کو اس نے توفیق دی انہوں نے حاصل کیا، بہت سے لوگوں کو نہیں توفیق ملی تو ان کو نہیں حاصل ہوا۔ تو یہ بہت شکر کا مقام ہے، بہت شکر کرنے کی جگہ ہے کہ ایک بڑی سورت، تقریباً 2.5 پارے کی سورت جو ہے
اس کی تذکیر ہم نے آج مکمل کر لی۔ آپ بھی شکر کریے اللہ کا اس پر، ہم بھی شکر کرتے ہیں اللہ کا اس پر، اور اس کی بھی دعا کرتے رہیے کہ آگے کی بھی توفیق ملتی رہے۔ یعنی جس پابندی کے ساتھ اور جس طریقے سے یہاں تک کا سفر ہمارا طے ہوا ہے، آگے بھی اسی پابندی کے ساتھ اور اسی دلچسپی کے ساتھ آگے کا بھی سفر ہمارا جاری رہے۔ آگے بھی ہم اسی طریقے سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، آپ کو بھی توفیق ملے اور مجھے بھی اس کی توفیق ملے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو اس کے لیے ضرور اگر ہو سکے تو شکرانے کی نماز بھی پڑھ لیجئے 2 رکعت کی، سورہ بقرہ کی تکمیل کی توفیق ہوئی۔ اور وہ لوگ جو مسلسل شامل رہے ہیں، میرے خیال سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مستقل اس درس میں شامل رہے ہیں، جن کا بہت کم چھوٹا ہوگا 1 یا 2 درس، تو ان کے لیے تو اور ضروری ہے کہ وہ شکرانے کی نماز پڑھ لیں کہ اللہ نے ایک اچھے کام کی، ایک نیک کام کی توفیق دی۔